فرمایا وبالوالدین احسانا، اللہ کی عبادت کے بعد دوسری چیز جس کا حکم ہے فرمایا اپنے والدین سے کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ دیکھا اپنے والدین کا معاملہ کتنا اہم ہے، والدین کو کتنی اہمیت دی گئی ہے ہمارے دین میں۔ آج کے نظام میں تو یہ سارے رشتے ناطے ختم ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے نزدیک انسانوں کی اہمیت کم سے کم ہو رہی ہے، بچے اپنے ماں باپ سے دور ہو رہے ہیں اور ماں باپ بھی اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہے۔ بالکل باہر کہ وہ ایسے کھلے ہوئے اسکول اور کیا کہتے ہیں کنڈر گارٹن اور یہ اس طرح کے شروع سے ہوئی، یا ماسیاں پال رہی ہیں، خادم پال رہے ہیں، ماں باپ نے لگے ہیں دنیا داری میں۔ لیکن ہمارے دین نے ہمیں ماں باپ اولاد سب کو قریب کیا ہے۔ گھر و کنبے کو صرف دین بچا سکتا ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ فرمایا وبالوالدین احسانا، یعنی میری عبادت کے بعد تمہیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو، بھلائی کرو، احسان کرو۔ یعنی بھلائی کا حکم ہے تو اذیت دینا تو بالکل سارے جائز ہی نہیں ہو سکتا۔ اذیت تو پھر پہنچانے کا تصور ہی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ والدین کو اذیت نہیں دے سکتے آپ۔ والدین غلطی کر سکتے ہیں، مانا غلطی کر سکتے ہیں، اپنے فیصلوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے رجحانات میں غلطی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ظلم بھی کر سکتے ہیں اولاد پر، اور کرتے ہیں۔ بہت سے والدین بڑی زیادتی کرتے ہیں، بڑی نادانیاں کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ بہت زیادتیاں، بڑی تفریق کرتے ہیں، سمجھداری سے کام نہیں لیتے۔ ہر آدمی میں سمجھ نہیں ہے۔ ماں باپ بن جانے کا مطلب یہ نہیں، صاحب اولاد ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کورس کر لیا انہیں، بس اسی طرح ہکاتے ہیں بچوں کو، الٹا سیدھا، تربیت نہیں کرتے صحیح سے، ان کے درمیان انصاف نہیں کرتے، عدل سے فیصلہ نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں بہت سے بچوں کے ساتھ۔ یہ سب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دین اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے بدلہ لے۔ بدلہ نہیں لے سکتے آپ، احسان کا حکم ہے نا، احسان کریں گے آپ، بدلہ نہیں۔ اگر انہوں نے غلط کیا ہے ان کے ساتھ غلط نہیں کر سکتے، اگر انہوں نے برا بھلا کہا ہے ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے آپ، اگر انہوں نے خدا نخواستہ گالی دی ہے آپ ان کو گالی نہیں دے سکتے، انہوں نے مارا پیٹا ہے تو مار نہیں سکتے، بالکل نہیں۔ فرمایا قرآن نے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹنا جھڑکنا نہیں ان کو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، بلکہ ان کے لیے کہو اے ہمارے رب ان پہ رحم فرما، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے رحمت کا عاجزی کا بازو بچھا کے رکھنا ان کے سامنے، یہ ضروری ہے، اولاد کے لیے ضروری ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کی جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی غلطیاں صحیح، جو کریں وہ صحیح ہے، وہ خدا تھوڑی ہو گئے، وہ نبی تھوڑے ہی ہیں کوئی کہ جو کہنے صحیح ہے۔ اگر دین کے معاملے میں بعض لوگ دین کے معاملے میں رکاوٹ ڈالتے، کہتے بھائی نہیں یہ مت کرو وہ مت کرو، نماز مسجد میں مت پڑھو، داڑھی مت رکھو، نہیں ان کی نہیں مانیں گے، وہاں چھوڑ دیں گے، نہیں مانیں گے۔ ایسے معاملے میں جہاں دین آ جائے گا وہاں نہیں مانیں گے، لیکن اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ اب دین میں آ گیا معاملہ تو اب ان سے بدلہ لیں، اب ان کو سزا دیں، پھر بھی نہیں، پھر بھی سزا نہیں۔ حتیٰ کہ اگر والدین مسلمان نہیں ہیں اور اولاد مسلمان ہے تو اب سوچیں گے جی یہ چونکہ کافر ہیں اب تو ان سے بدلہ لینا ہے، اب ان کو نہیں چھوڑنا، نہیں، پھر بھی نہیں۔ بتائیے آپ، بدلہ نہیں، ان کی توہین نہیں، تذلیل نہیں، ان کو اذیت نہیں دے سکتے۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر اس طور پر تو نہیں مانیں گے کہ جب وہ بت خانے اور اپنے مندر وغیرہ میں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو، تو چونکہ یہ شریعت سے ٹکرا رہی ہے بات، اس لیے اس میں ان کی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر وہ وہاں پہنچ گئے ہیں کسی بھی طریقے سے اور وہاں سے کہتے ہیں کہ اب ہمیں گھر لے آؤ، تو اب اولاد کو ماننا پڑے گا، کیونکہ اب وہ گھر آ رہے ہیں، اب کوئی ناجائز کام نہیں کر رہے۔ یہ اتنی باریکیاں، تو والدین کے حوالے سے سمجھیے اس بات کو، اور والدین کو آسان طریقے سے، اگر ان غلطی ہے تو آسان طریقے سے سمجھائیے، پیار محبت سے۔ مان جائیں ٹھیک ہے، نہ مانیں تو چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ، آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اگر انہیں ضرورت ہے آپ کے پیسے کی، آپ ان پر خرچ کریں، ان کے علاج معالجے کی ضرورت ہے آپ ان کا علاج معالجہ کرائیں، چاہے انہوں نے اپنی ساری دولت کسی کو دے دی ہے، یہاں تک ہو گیا، چلیے انہوں نے اپنی ساری دولت جائیداد کسی ایک بچے کو دے دی، کہیں بھی دے دی، ضائع کر دی، آپ کے کام نہیں آئی، آپ کو کچھ نہیں دیا، آپ کو محروم کیا،
آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اگر اب وہ بیچارے علاج معالجے کے محتاج ہیں اور کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ علاج کریں. اگر ان کے نان نفقے کا معاملہ ہے اور ان کے لیے کوئی نہیں ہے آپ کریں. اگر وہ اکیلے نہیں رہ سکتے اور کوئی نہیں ہے دیکھنے سنبھالنے والا تو آپ کا فرض ہے آپ وہاں رہیں گے ان کے ساتھ, ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. آپ بولیں گے یہ سب کس وجہ سے بھائی, آخر اتنی رعایت یہ کس وجہ؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ جس وقت انہوں نے پیدا کیا ہے نا, یہ وہ کام ہے کہ اس دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا. اتنا بڑا کام ان کے ہاتھوں ہوا ہے. جب جنا ہے نا ماں نے, قرآن نے وہی بتایا کہ دیکھو کیسے پیٹ میں رکھ کے تمہیں جنا, کیسے پالا ہے اور کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں اس عورت نے تمہارے لیے. اور پھر جب تم دنیا میں آئے ہو تو کتنی تکلیف سے آئے ہو, سب کچھ اس نے اٹھایا. اور پھر اس کے بعد تمہیں پالا ہے کیسے, اپنے سینے سے لگا کے, اور تمہارے دکھ تکلیف پر انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی, اپنا سکھ چین قربان کر دیا, لیکن تمہارے آرام کا خیال رکھا. یہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد پھر تم بڑے ہو گئے اور باپ نے کما کما کے لا کے دیا اور گھر چلایا, اور کتنی محنت مشقت کی, کس طرح اس نے باہر جا کے محنت کی تو تم پلے, تمہیں کھلایا. اور اگر نہ کرتے یہ ماں باپ تمہارے لیے تو تم کب کے مر کھپ جاتے یا کچھ سے کچھ ہو جاتے. لیکن یہ احسان ہے جب کوئی نہیں کر سکتا تھا, صرف وہی تمہارے والی وارث سب کچھ. اس لیے تو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ ملا کے کہ اللہ پالنے والا ہے بذات حقیقتاً, پھر دنیا میں اس کے پالنے کا سب سے بڑا مظہر والدین بنتے ہیں. اللہ پیدا کرتا ہے, خالق وہی ہے, دنیا میں جس ذریعے سے آدمی دنیا میں آتا ہے وہ والدین ہے. گویا کہ والدین کو اپنی خالقیت کا مظہر بناتا ہے, واسطہ بناتا ہے, پھر اپنی ربوبیت کا واسطہ اور مظہر بناتا ہے کہ اگر والدین نہ ہوں تو دنیا میں آپ آ نہیں سکتے. تو اس کی خالقیت جلوہ گر ہوتی ہے ماں باپ کے اس فعل اور عمل کی صورت میں, اور پھر اس کے بعد اگر ماں باپ پالے نہیں تو آپ پل نہیں سکتے اور اس کی ربوبیت کا فیض پا نہیں سکتے. تو اس لیے یہاں اس کی ربوبیت کا اظہار وہ اپنا لیتا ہے, کرتا ہے ماں باپ کے اس عمل سے کہ پالتے ہیں. اس لیے دعا کرائی تو اس طرح رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اللہ تو ان پہ ایسی رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا کوئی مطلب بدلہ نہیں. اس لیے ایک صاحب نے حضور سے عرض کی, یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اس طریقے سے حج کرایا ہے کہ سخت گرمی میں اسے پیٹھ پہ بٹھا کر کے میرے پیروں میں آبلے پڑ گئے, گرمی میں پتھروں پہ چٹانوں پہ چل چل کے پھر میں نے یہ کام کرایا. تو یا رسول اللہ میرا یہ عمل کیا میرا احسان نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تو تیری ماں نے جو جھٹکے سہے تھے نا تیری پیدائش کے وقت, اس ایک جھٹکے کا بھی بدلہ نہیں ہے جو تو نے کیا ہے نا, اس ایک جھٹکے کا بھی بدلہ جو تیری ماں نے برداشت کیا تھا. اللہ اکبر. تو ہم بھول جاتے ہیں, یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں یاد نہیں رہتا. اس لیے یاد رکھو, اپنے ماں باپ کو ہمیشہ یاد رکھو. زندگی میں اگر ہیں پاس تو غنیمت جانو, اور اگر آپ کی اپنی غلطی کوتاہی ہے تو معافی مانگ لو, اور ان کی طرف سے غلطی زیادتی ہے تو کوئی بات نہیں, ذہن دماغ میں مت رکھو, تیار رہو, جب بھی ضرورت پڑے گی حاضر ہو جاؤں گا. اگر یاد کر رہے ہیں چلے جاؤ, اگر نہیں یاد کر رہے, نہیں آنے دے رہے, بھگا دیا, کوئی بات نہیں, مگر کبھی ناراض ہو کے اس کتے سے کم از کم زیادہ برے نہ بنو کہ جو اپنے مالک کا ایک دفعہ کھا لیتا ہے تو دھتکارنے کے بعد بھی نہیں جاتا, بھگانے کے بعد بھی نہیں جاتا. اور ماں باپ نے اگر منع بھی کر دیا اور بھگا دیا کوئی بات نہیں, ہم کم از کم اس کتے جیسے تو بنے کہ مالک کا لقمہ کھا کے دروازہ نہیں چھوڑتا, تو ماں باپ کو کیوں چھوڑیں گے ہم. آج حال یہ ہے ہمارے جوانوں کا, بس ذرا نکاح ہوا, شادی ہوئی, بس اس کے بعد اپنی اپنی دنیا بسائی اور ماں باپ کو ڈالا ایک نہیں. یہ مغربی انداز ہے, یہ اہل مغرب کا کلچر ہے, یہ کافروں کا کلچر ہے, ان کے یہاں ہوتی یہ چیزیں, ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا ایسا. اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے, دین یہی ہے کہ ماں باپ کو ساتھ رکھو, بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے چلو.